بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات ہمارے لیے رہنمائی ہیں، اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم تمہارے اوپر بہت بھاری، ایک بہت وزنی پیغام اتارنے والے ہیں. تو یہ پیغام جو ہے، اس کی اثرات ہم تاریخ انسانیت پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور یہ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب میں اس کی بہت اچھے سے رائز اینڈ فال آف اسلام، دا ڈکلائن آف اسلام، اس کا اصل کتاب عربی میں ہے، اس کا نام ہے ماذا خسر العالم من الزوال اسلام، کچھ اس قسم کا ہے کہ دنیا کو کیا نقصان ہوا اسلام کے زوال سے. اس میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے دنیا کا جیسی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت، اور پھر یعنی وہ کہاں، یعنی کتنی تاریکی میں تھے. صرف یہ نہیں تھا کہ عرب جہالت میں تھے دور الجاہلیہ میں، بلکہ ساری دنیا میں تاریکی تھی. کوئی بھی قوم ہر طرح سے یعنی جو نور تھا ہدایت کا، اس سے محروم ہو چکی تھی. تو اس پیغام نے تاریخ کی وہ دھاریں ہی بدل دی، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے. تو یہ پیغام اور یہ پیغامبر ایک ہی چیز تھے. یعنی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتی جاگتی قرآن تھے، ہمارے لیے بہترین نمونہ تھے، رحمت للعالمین تھے، اور ان کی سیرت اور صفات جو ہیں وہ ہمارے لیے مستقل ہدایت کا سبب ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو وہ پیغام کیا تھا جس نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ہمیں پہنچایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. انہوں نے اپنے سب سے کڑے سے کڑے دشمنوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کی دشمنی اور ان کی تکلیف کے بدلے میں ان کو انعام اور اکرام دیا. تو جب وہ مدینہ فتح ہوا تو کئی لوگوں کی توقع تھی کہ اب ہمیں انتقام کا موقع ملے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ دن ہے جس دن رحم کیا جائے گا. اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ معاملے کیے جنہوں نے ایسی تکلیفیں پہنچائی تھی کہ جس کو تذکرے ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے صرف اس کی. تو ان کے دل میں اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ان کی صفت یہ ہے کہ جو بھی تم کو پریشانی ہوتی ہے وہ ان کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی، تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے. تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اچھا اخلاق ہے، محبت ہے، دوسروں کا غم اور درد کھانا ہے، اور دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنی ہے، عفو اور درگزر ہے. اور یہ وہ صفات ہیں جو اسلام کی روح ہیں، اور اسی سے ان کی اہمیت کا تذکرہ بار بار احادیث میں آیا ہے. آج کل ہم لوگوں کو ایک دھوکہ اور مغالطہ یہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ نماز اور ذکر اور تہجد اور حج اور عمرہ کا نام ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ کئی بار کئی طرح سے یہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ
اصل چیز اخلاق ہے، اچھے اعمال ہیں، اور جو خدمت ہے انسانیت کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، یہ ساری عبادات پہ فوقیت لے لیتی ہے. ایک بار ایک صحابی ہے جن کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مگر وہ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا ان سے اور وہ پریشان حال لگ رہا تھا، یعنی اس نے کچھ کہا بھی نہیں. انہوں نے پوچھا تم پریشان لگ رہے ہو، تمہارا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا قرضہ ہے اور میرے پاس ادا کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، تو میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا اچھا چلو، اگر تم چاہو تو میں چل کے تمہارے ساتھ بات کر دوں اور ان سے کہوں کہ تمہیں کچھ مہلت اور رخصت دیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، یہ تو آپ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو وہ نکل کے چل پڑے. تو انہوں نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں. تو کہنے لگا نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ ایک قدم آدمی جب خدمت کے لیے چلتا ہے دوسرے اپنے بھائی کی، چاہے اس سے وہ نتیجہ نکلے چاہے نہ نکلے، تو اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کا درد اٹھانا، یہ ہے اصل اسلام کی. تو یہ تو اندرونی کردار اور صفات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کر کے دکھایا. اور وہ پیغام جس نے دنیا کو بدل دیا، تاریخ کو بدل دیا، اس کے چند بنیادی نکات، ہر ایک جو ہے وہ انقلابی قسم کا پیغام ہے. ایک تو یہ ہے کہ طاقت. تو لوگ یہ سمجھتے تھے اس زمانے میں، ہر شخص، اور آج بھی یہی ہے، جاہلیت اور جو تاریکی اس زمانے میں 1400 سال پہلے تھی، آج بھی ساری دنیا پہ ویسی ہی تاریکی چھا گئی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کا طاقت سے وہ فائدہ اٹھا کے دوسروں پہ ظلم کرے، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ مائٹ میکس رائٹ. اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ پوری دنیا کو، ایک پورے ملک کو تباہ کر دے، تو یہ طاقت اس کو حق بھی دے دیتی ہے اس کرنے کا، اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. اور ایسا ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، لا آف دا جنگل جس کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی کسی کے پاس طاقت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا کہ نہیں، طاقت تمہیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ دوسروں پہ ظلم کرو، اس لیے دی گئی ہے کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کر کے اس کو بچاؤ. تو یہ ایک نئی بات تھی جو کسی نے پہلے نہیں سنی تھی. دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس کے یعنی قارون جیسے اس کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے اوپر اپنی برتری اور دوسروں کا دل جلاؤ، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ ضرورت مندوں کو دو. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو قوم کا سردار ہے وہ تو قوم کا خادم ہے. یہ سب بالکل ہی نئی باتیں تھیں، حیرت انگیز باتیں تھیں جو کسی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. سارے انسان برابر ہیں، یہ نہیں کہ عجم اور عرب اور کالا اور گورا اور پیلا، اس میں کوئی فرق ہے، سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب اللہ کی مخلوق، سب بھائی بھائی ہیں. اور اس کے اوپر سے یہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی یعنی قیمتی چیز رکھی ہے کہ ساری دنیا کا خزانہ ایک انسان کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، جس کا قرآن میں لکھا ہے کہ ایک زندگی جس نے بچائی وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو بچا لیا، اور ایک زندگی جس نے تلف کی وہ ایسا ہے کہ جس نے ساری زندگی دنیا کو ہلاک کر دیا. یعنی ایک انسان کے دل کے اندر جو طاقت ہے وہ ایسی ہے کہ ساری دنیا اس کا بدل نہیں ہے، اور ساری کائنات کے جو مال ہے، جو سونا ہے، ہیرا چاندی، وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. تو اب یہ سب سے اہم اور قیمتی اور مشکل سوال یہ ہے کہ کیا اس پیغام میں آج بھی وہی طاقت ہے جو اس کے اندر تھی 1400 سال پہلے؟ کیا یہ آج بھی دلوں کو ویسے ہی بدل سکتا ہے؟ کیا آج بھی یہ تاریخ کا دھارا ویسے ہی پلٹ سکتا ہے جیسے 1400 سال پہلے ہوا؟ تو اہل مغرب کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس سوال کو یعنی غور کیا ہے اس پہ، اور کہا یعنی کوئی اس سے انکار تو کر ہی نہیں سکتا کہ اس پیغام نے تاریخ کا رخ بدل دیا. اور ان کے تاریخ دانوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسلام نے تو تاریخ کا رخ بدل دیا. مگر اب سوال یہ کہ یہ آج کے لیے بھی ویسے ہی کارگر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے زمانے کے مطابق بہت بہترین تھا. آج کل کے زمانے میں آج ہمیں ایک نیا قرآن چاہیے، آج ہمیں ایک نیا پیغام چاہیے.
تو ان کا تو کہنا ان کا اب حق ہے، وہ تو مانتے نہیں، مگر افسوس یہ کہ مسلمان ان کی اتباع کر رہا ہے. مسلمان بھی یہی بات کہہ رہا ہے آج کے، اپنے قول سے نہیں تو اپنے فعل سے تو یہی بتلا رہا ہے کہ آج ہماری ترقی کا راز قرآن کے اندر نہیں ہے، آج ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، آج تو ہماری کامیابی ہے تو مغرب کی اتباع میں ہے، اور آج ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے وہ مغرب سے ایکسپرٹس ہمیں آ کے بتلائیں گے. تو مغرب کا پیغام کیا ہے جس سے آج ساری دنیا متاثر ہے مسلمانوں سمیت؟ وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہے دولت کماؤ، شہرت کماؤ، طاقت کماؤ اور لطف اٹھاؤ، مزے کرو. یہی ہے زندگی کا مقصد، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. انسانوں کی کیا قیمت ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف اس وقت قیمتی ہے اگر وہ دولت بنا سکتا ہے. ایک ہے ہیومن ریسورس، ایک ہے ہیومن کیپٹل. وہ اگر اس کو مشین میں جوڑ کے اس کو کل پرزہ بنا کے اس سے ہم کموا سکتے ہیں تب تو وہ قیمتی ہے. اگر انسان کے اندر کمانے کی طاقت نہیں ہے تب اس کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ پیغام جو ہے یہ بالکل الٹا ہے اس پیغام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. اسلام نے تو ہمیں سکھایا کہ انسانوں کو خریدا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہمارے یہاں پیدا ہو اس کو یہ موقع ملے کہ اس کے اندر جو صلاحیات اور صفات اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو ہے وہ غزالی ہے، اور ہر ایک کے اندر ایسی ایسی قیمتی یعنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو صرف موقع دے دیں، جس طرح سے ایک بیج کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، اگر اس کو موقع مل جائے تو ہر بیج ایسا کارنامہ دکھاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہر روز ہوتا ہے کہ ایک ہم بیج رکھے کوئی ہمارے سامنے اور ہم نے یہ کبھی دیکھا نہیں ہو، اور کوئی شخص ہمیں بتلائے کہ یہ بیج کو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پورا درخت بھرا ہوا ہے. تو ہم کہیں کہ آدمی پاگل ہو گیا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور روز ہم اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. اس بیج کے اندر وہ صرف آپ زمین کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر وہ کاریگر بھی ہے، وہ اس کے اندر فیکٹری بھی ہے جو ہزاروں قسم کے کیمیکلز بناتی ہے، اور درخت کی جڑ بھی بناتی ہے اور پتے بھی بناتی ہے، تنا بھی بناتی ہے. واٹر پمپ جو کہ زمین کے اندر سے پمپ لے کر پانی اوپر پہنچاتا ہے وہ بھی بناتی ہے، اور پھل بھی بناتی ہے. اور وہ بس ایک بھی اس کے اندر نہ آنکھ ہے نہ پیر ہے اور نہ کچھ. اور آج ہم ایک کیمیکل بنانے کی کوئی فیکٹری دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایک کیمیکل ایک دوا بنانے کے لیے کتنا بڑا کارخانہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری ایک نہیں ہزاروں کارخانے ایک بیج کے اندر ڈال دیے. تو معاشرے کا مقصد ہمیں یہ بتلایا گیا جو اسلام کی تعلیمات تھی جن کو ہم بھلا چکے ہیں، کہ ہمیں جو ہماری قوم کے جو بچے ہیں ان سب کو، سب کے سب ہمارے بچے ہیں، ان کو ہمیں بہترین زندگی جو ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی ہے، جو ہمارے بس میں ہے. تو اب آج جو ہے وہ ہم لوگ مغرب کے پیغام سے متاثر ہو گئے ہیں. تو سوال یہ ہے، اور ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان کیسے بنے. یہ اصل پیغام ہے کہ انسان کو انسان بننا سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، کوئی انہوں نے کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس کا فارمولا نہیں پڑھایا، نہ انہوں نے کیلکولس سکھلایا، نہ انہوں نے ایٹم بم بنانا سکھلایا، مگر انہوں نے انسان کو انسان بننا سکھلا دیا. اب ہم یہ بتلائیں جو آج کل ہم مصروف ہیں کہ ساری زندگی ہم نے خرچ کیا ہے کہ کیمسٹری بھی سیکھی، فزکس بھی سیکھی، میتھمیٹکس بھی سیکھی، بایولوجی بھی سیکھی، تو کیا ان سب علوم سے انسان انسان بن سکتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تم ان کافروں کی ظاہری شان شوکت سے چلت پھرت سے دھوکہ نہ کھانا، مگر ہم اسی سے دھوکہ کھا گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کافروں کو سونے اور چاندی کے مکان دیتے تھے، مگر تم لوگ گمراہ ہو جاتے، اس لیے تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری کمزوری سے تمہیں بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا، مگر ہم اسی سونے چاندی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں کہ تم کیسے پریشان تھی، ہم نے جو تم کو دیا ہے، یعنی یہ قرآن
اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر سکتے ہیں. مگر آج ہم سمجھتے ہیں، آج اگر ہمیں تجارت کا موقع ملے، ہم کہیں گے ہاں جی ہماری قرآن تم لے جاؤ، ہم تمہیں اپنے علوم دے دو، کیوں ہم اتنے متاثر ہیں ان کے علوم سے کہ ہم سارا وقت اسی پہ لگاتے ہیں. تو اقبال نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ جو پیغام ہمارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، آج ہی اتنا ہی انقلابی ہے جیسا وہ 1400 سال پہلے تھا. آج بھی اس کے اندر وہی طاقت ہے کہ دل کے اندر ایک انقلاب لا دے اور انسان کی روح کو زندہ کر دے. مگر آج مسلمانوں کو ایک دوہرا دھوکہ ہو گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یعنی حدیث میں آیا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو کہتے ہیں کہ مسلمان آج اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اسلام تو میں جانتا ہی ہوں، وہ تو میری جیب میں ہے، مجھے میراث میں مل گیا، اس لیے مجھے اس پہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس میں میری ترقی کا راز ہوتا تو آج ہمارے مسلمانوں کے یہ حالات نہیں ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب اس دھوکے میں کہ اسلام تو میں پہلے ہی سے موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مغرب والوں کے پاس ہے، ان کے پاس ظاہری شان و شوکت ہے دنیا کی جس میں ہم دھوکہ کھائے ہوئے. تو اس لیے ہم التفات نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے بھی اجنبی بن گیا ہے، اور وہ جو صفات اور وہ جو چیزیں تھیں اسلام کی، جو کردار سازی تھی، وہ آج مفقود ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. تو جو چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کہیں ملتی ہے. انسان کو انسان بنانے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے اب، اور یہی فیکٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اور اسی فیکٹری سے پھر باقی ساری دنیا کی چیزیں ہمارے پاس آ گئی تھیں. اور آج جب ہم انسان بننا بھول گیا تو آج وہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش آج بھی غلط رخ پہ کر رہے ہیں. اس رخ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وہ ساری کامیابی ہے. وہ رخ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بھی سب سے بہترین معلم ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو پیغام لے کے آئے تھے آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے جو اس نے 1400 سال پہلے رکھی تھی. ان کی جس نے اتباع کر لی وہ آج بھی دنیا کو ویسے ہی بدل سکتا ہے جیسے 1400 سال پہلے بدلی تھی. اور ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.